اور پاکستانی قیادت جو ہے وہ بڑی محبت سے اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ایسے کسی بھی اقدام کو خیر مقدم کہے گی جس سے اس خطے کی بھلائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ عام طور پہ بھارت سے پاکستان میں اچھی خبریں تو کم ہی آتی ہیں، لیکن ایک ششی تھروٹ جو ہیں بڑے معتبر دانشور ہیں بھارت کے، اور وزارت خارجہ کے وزیر بھی رہے ہیں، خارجہ امور جو ہیں ان کو بڑا ان کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ انڈیا کے کچھ اخبارات میں چھپا ہے، جاپان کے کچھ اخبارات میں چھپا ہے، یو اے کے کچھ اخبارات میں چھپا ہے، اور عالمی میڈیا میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی ہے۔ اس کا عنوان ہے انڈیا لکس ویسٹ، تو ویسٹ سے مراد پاکستان کی طرف ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ خبر دی گئی ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یو اے جو ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے، وہ تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یو اے جو ہے، اس کے جو حکمران ہیں ان کا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ یو اے نے بھارت کو، بھارتی صدر کو جو سب سے اہم اپنے قومی اعزازات ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب نریندر مودی نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا تو ان کی ہر جگہ پہ جو ہے ان پہ تنقید کی گئی، بھارت کو نشانہ بنایا گیا تنقید کا، لیکن اب یو اے کے حکمرانوں نے بھارت کے جو ہے کو تنقید نہیں کی، انہوں نے اس کو ایک ان کا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دیا۔ یو اے کے حکمرانوں کے ساتھ پاکستان کے بھی اچھے تعلقات ہیں، تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ یو اے جو ہے وہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کچھ زیادہ بہتری لے کے آئے ہیں۔ تو یہ جو اثر و رسوخ ہے ان کا پاکستان کے حکمرانوں پہ اور بھارت کے حکمرانوں پہ، اس کو وہ یوز کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میڈیا میں آنے والی یہ خبریں جو ہیں یہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو جنوبی ایشیا ہے، اگر اس کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک اس کی ضرورت ہے کہ ان کو بہتر بنایا جائے۔ یہ جو بات ہے یہ کسی نہ کسی انداز سے بھارتی دانشور بھی کرتے ہیں، پاکستانی دانشور بھی کرتے ہیں، دونوں ملک ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ایک بڑی تاریخ ہے تلخیوں کی، بے وفائیوں کی، بد اعتمادی کی، اور دکھ کی، اور بہت لمبی تاریخ ہے، اور دونوں طرف جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے پہ ہم اعتماد نہ کریں، لیکن دونوں طرف یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اعتماد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک آپشن یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کا وجود جو ہے وہ باقی رہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک پاکستانی ایٹمی سائنسدان کے مطابق کہ اگر پاکستان کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے 3 ایٹم بم کافی ہیں، بھارت کو ختم کرنا ہو تو 5 سے 7 ایٹم بم کافی ہیں، اور اتنے ایٹم بم جو ہیں دونوں ملکوں نے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایٹم بم جو ہے شاید دونوں ملکوں نے بنا رکھے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کا یہی خیال ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دونوں اتنی بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تو گویا ایٹمی آپشن جنگ کا آپشن نہیں ہے، اس لیے خطرناک لمحات میں بھی دونوں ملکوں نے یہ کوشش کی کہ جنگ جو ہے وہ ایک خاص حد تک آگے نہ بڑھے۔ پچھلے سال جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایل او سی پہ جو جھڑپیں تھیں وہ شدید ہو گئی تھی، گولہ باری ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہاں حالات کافی خراب ہو گئے تھے، لیکن پھر جو ہے
پھر یہ تعلقات جو ہیں، پھر جو سیز فائر ہوئی، اور جب سیز فائر ہوئی تو اس سلسلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اس میں بھی یو اے نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور 2 میٹنگز کی بات کی جاتی ہے۔ ایک میٹنگ کہتے ہیں کہ دبئی میں ہوئی تھی، جس میں بھارت کے سیکورٹی کے حکام اور پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی۔ ایسی میٹنگز کی پاکستان کی طرف سے بھی اور کچھ انڈیا کے کارنرز کی طرف سے ترتیب بھی کی گئی، لیکن جو جاننے والے حلقے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ ایسی میٹنگز ہوئی تھی، اور ان میٹنگز کے نتیجے میں سیز فائر ہوئی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب یہ سیز فائر ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ، تو اس کو جس ملک نے سب سے پہلے جس نے اس پہ بڑا ایک اوپن بات کی اور اوپنلی کہا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی یو اے تھا۔ تو یو اے جو ہے یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جنوبی ایشیا کے معاملات میں، لیکن ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ یو اے کے حکمران جو ہیں وہ مودی کی مرضی کے بغیر آگے موو نہیں کر سکتے، یعنی ان کا مودی پہ کوئی پریشر نہیں ہے، مودی کو کس طرح سے مجبور نہیں کر سکتے کہ مودی امن کی بات کرے اور مودی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ بہتر تعلقات بنانے کی طرف جا رہا ہے؟ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کا جائزہ لیں تو اس میں گجرات کا بہت اہم رول ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں گجرات نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں سے مہاتما گاندھی پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہندو عوام تھے ان کی نمائندگی کی، ہندوؤں کی ترجمانی کی، برصغیر کو آزاد کروانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ ایک دوسرے لیڈر جو بڑے لیڈر پیدا ہوئے گجرات میں اور جنہوں نے تقسیم میں اہم کردار ادا کیا، تقسیم ہند میں ان کا اہم کردار ہے، وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے اور انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ ان کا تعلق جو تھا وہ بھی گجرات سے تھا۔ گجرات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ گجرات کی فضاؤں میں بزنس ہے، گجرات کے جو لوگ ہیں وہ معاملات کو حل کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سمجھوتے پہ پہنچتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر گجراتی لیڈر نہ ہوتے تو شاید پارٹیشن نہ ہو پاتی۔ یہ سردار پٹیل تھے جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، دوسرے لیڈر سردار پٹیل تھے جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا پارٹیشن میں۔ در حقیقت نہرو جو تھے وہ چیزوں کو فلسفیانہ انداز سے زیادہ دیکھتے تھے، اور خاص طور پہ پارٹیشن سے پہلے کا جو ان کا دور ہے اس میں وہ فلسفیانہ فیصلے زیادہ کرتے تھے، گفتگو زیادہ کرتے تھے۔ سردار پٹیل جو ہیں وہ فیصلہ کر لیتے تھے، وہ عملی فیصلے کرتے تھے، اور ان فیصلوں سے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوئی، مسلمانوں کے خلاف بھی انہوں نے کام کیا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ سردار پٹیل جو ہیں انہوں نے پارٹیشن کو منوانے میں مہاتما گاندھی سے، کانگریس سے، اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، بنیادی کردار ادا کیا۔ بظاہر نہرو جو ہے وہ زیادہ پیش نظر آئے ہمیں اس سارے موومنٹ میں، لیکن سردار پٹیل جو تھے جن کا تعلق گجرات سے تھا انہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ مودی کا تعلق جو ہے وہ بھی گجرات کے ساتھ ہے، وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے، اور مسلم دشمنی کے حوالے سے ان کا بہت اہم اور بلکہ بڑا بھیانک کردار ہے۔ خوشونت سنگھ نے تو جب گجرات کے فسادات ہوئے اس پہ اینڈ آف انڈیا کے نام سے کتاب بھی لکھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انڈیا کا جو بیسک فلسفی ہے، یہ انڈیا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ان معاملات کی وجہ سے۔ گجرات کے فسادات کی وجہ سے مودی پہ امریکہ نے پابندی بھی لگائی، لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے، چیزوں کو سوچنا ہے کہ مودی کیسے سوچتے ہیں، مودی کیسے دیکھتے ہیں۔ مودی جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، پاور پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے گجرات کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر بنایا۔ ابھی بھی جو بھارت کو بڑے بڑے چیلنج پیش آئے اس میں بھی مودی نے بڑے کئی ایسے فیصلے کیے جن کی بڑی تعریف کی گئی۔ تو مودی جو ہیں وہ معاملات کو میں ان کی جو سمجھ ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک اہمیت سے آپ انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مودی نے ایک نئی انڈین پالیٹکس میں چیز متعارف کروائی، اور وہ یہ تھی کہ ہندو ووٹوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس سے پہلے کانگریس جو ہے وہ مسلمان ووٹوں کو بڑی اہمیت دیتی تھی۔ نہرو نے تو ایک خط بھی لکھا تھا ایک دفعہ اسٹیٹس کو، وزرائے اعلیٰ کو، کہ ہمارے متعلق یہ تاثر ہے کہ ہم مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے مودی سے پہلے رہا کہ بھارتی پالیٹکس میں مسلمانوں کا ایک بڑا اہم رول رہا، لیکن مودی نے کہا کہ نہیں،
مسلمانوں کے خلاف نفرت کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو استعمال کیا. وہ وزیر اعلیٰ گجرات بنے. وزیر اعلیٰ گجرات کے طور پہ انہوں نے ہندو جو انتہا پسندی تھی اس کو فروغ دیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن لڑے. اس میسج کو جو انہوں نے گجرات سے شروع کیا تھا پورے انڈیا میں پھیلایا اور وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ پہنچے اور 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سیٹل کر کے رکھ دیں گے. اسی طرح سے انہوں نے اس طرح کے بہت سے جو ایسی باتیں کی جو بہت سے انڈینس کے لیے خواب تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہوں. لیکن جب آن گراؤنڈ مودی صاحب نے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی تو اس میں انہیں کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. انہوں نے اسٹیٹس تبدیل کیا کشمیر کا، اور اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن جائے گا، کشمیری اس پہ خوش ہوں گے یا یہ ایک سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. لیکن کشمیر زیادہ تنہا ہو گیا، زیادہ غیر انڈین ہو گیا، اور اس میں انڈیا کے اثرات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے. اگر آج انڈیا سے انڈین فوج نکل جائے تو کوئی وہاں پہ اثر و رسوخ نہیں رہے گا، وہاں پہ کوئی انڈین ادارہ کام نہیں کر سکے گا. یہ انڈین فوج ہے اور لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، جس کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بھارتی تسلط قائم ہے. اب مودی صاحب کا یہ جو تجربہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ ایک اس کا اسٹیٹس ختم کیا اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے اور اقدامات کیے، وہ بہت بری طرح ناکام ہوا. اور اس ناکامی کی بات یہ اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ خبر ایک آئی تھی کہ جو کشمیری لیڈر ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کے ساتھ مودی نے مذاکرات کیے ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مودی جو ہیں وہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں کشمیر کے اسٹیٹس کو، کیونکہ کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کر کے انہوں نے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس پہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی. اب اگلی بات جیسے میں نے عرض کی کہ جو جنگ کا آپشن نہیں ہے کشمیر کے معاملے میں، مودی جو ہیں ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ضروری رزلٹس پیدا نہیں کر سکی، بلکہ اس کی جو مختلف دنیا کی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں بھارت پہ تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھارت جو ہے وہ معاملات کو خراب کر رہا ہے، معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں بھارت کے. اور یہ جو ایک لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں ہیں یہ بھی اب جیسے سیز فائر کی میں نے بات کی ہے، اس کو اب دونوں ملکوں نے مانا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، اور دونوں ملک چاہتے ہیں کہ یہ جو خلاف ورزیاں ہیں سیز فائر جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس میں بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یو اے کے جو حکمران ہیں انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا. تو ایک سوال جو ہے وہ بھارتی میڈیا بھی اٹھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھا رہا ہے کہ مودی دماغ کیا سوچ رہا ہے، اور یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی، اس کی وجہ کیا ہے. ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے معیشت جو ہے، انڈین معیشت جو ہے اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ بڑی متاثر ہوئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈین معیشت جو ہے اس سے زیادہ کرونا سے متاثر ہوئی ہے. جتنی تباہی انڈیا میں آئی ہے پاکستان میں اتنے نقصانات نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر مودی جو ہیں وہ انڈین معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں وہ بہت سے محاذ اگر وہ بند کر لیں گے تو انڈین فوج کے بجٹ پہ اس کے بڑے اچھے اثرات پڑیں گے. کیونکہ گزشتہ سال جو ہے چین کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، چین کے ساتھ ان کی جو ہے سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں. اب بھی چین کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ کوئی بہتر نہیں ہیں، اور اکثر ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جس میں بارڈر پہ چین اور انڈیا کے بارڈر پہ کشیدگی کی اطلاعات جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، اور کوئی بڑا خطرہ جو ہے وہ بھارت کے لیے چین کی طرف سے آ سکتا ہے. اور چین کے جو رہنما ہیں پرائم منسٹر انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا تھا کمیونسٹ پارٹی کی سالگرہ پہ چند دن پہلے کہ اگر کسی نے ہمیں للکارا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور کسی کو ہم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. تو یہ بات چینی پرائم جو ہے سربراہ جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ پوری دنیا سے کہی ہے. ان کا مخاطب امریکہ بھی تھا اور ان کا مخاطب انڈیا بھی تھا. تو اگر بھارت جو ہے جو اس وقت چین سے بھی اس کو خطرہ ہے، اس کے تعلقات پاکستان سے بھی خراب ہیں، اس کے سری لنکا سے بھی خراب ہیں، اس سے نیپال بھی خوش نہیں ہے، اور جو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسرے ملک ہیں ان کو بھی بھارت سے شکایتیں ہیں. تو بھارت پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فوراً ایک
پریشر ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ بھارت میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی عالمی میڈیا کا حصہ بن رہی ہیں، اور وہ بھی ایک مودی پہ پریشر بڑھ رہا ہے. یہ ایک فیکٹر جو ہے، چین کا ایک فیکٹر جو ہے، آپ اس کو بھی کہہ لیں، آپ کرونا کی وجہ سے اکانومی کے فیکٹر کو بھی کہہ لیں کہ جو بھارتی حکمران ہیں ان کی سوچیں بدل رہی ہیں، اور پھر جو کشمیر میں انہوں نے تجربہ کیا وہ ناکام ہوا، اس کو بھی کہا جاتا ہے. ایک اور اہم وجہ جو ہے، فوراً وجہ جو ہے، جو بھارتی حکمرانوں کے رویے میں تبدیلی لے کے آئی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے بھارتی حکمران چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں، وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں سے امریکہ جا رہا ہے. امریکہ جانے کے بعد خدشہ یہ ہے بھارت کو کہ وہاں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اگر طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ اتنی بھارت نواز نہیں ہوگی جتنی ماضی قریب کی حکومتیں جو ہیں بھارت نواز رہی ہیں. بھارت کے وہاں پہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہاں پہ بھارت نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. بھارت کی نظر جو ہے افغانستان کے جو معدنیاتی وسائل ہیں ان پہ رہی ہے، اور جو منڈی ہے افغانستان کی اس میں بھارت نے کوششیں کی ہیں کہ وہ اس میں اس کا ایک اثر و رسوخ ہو. اس لیے جو بھارت کے وہاں پہ مفادات ہیں اب وہ بھی ایک طرح سے خطرے کی زد میں آ گئے ہیں. بھارت کے سفارتکار، بھارت کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے خطرے میں ہیں افغانستان میں. تو وہ اب بھارت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ، کہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی موقع پہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو پاکستان جو ہے کوئی اس کو وہاں سے ریلیف لے کے دے سکے. پاکستان جو ہے بھارت کے خیال میں طالبان کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشنز ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل افغانستان اور بالکل ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مودی صاحب جو ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. پاکستان جو ہے وہ اس کو بھارت سے اچھے تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان میں جو ہر سمجھدار دانشور ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے، کیونکہ اسی صورت میں یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں ریورس ہونا چاہیے، اس میں جو ہے پاکستان کے جو مطالبات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر بھارت جو ہے کشمیر کے متعلق اپنے نقطہ نظر میں، اپنی پالیسی میں تبدیلی لے آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے، اور مودی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کشمیر کی پالیسی جو ہے وہ اگر وہ تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بھارت جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھارت جو ہے وہ اس کا کشمیر کا اسٹیٹس جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور بھارت کے پہ جو الزامات لگ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور کشمیر میں جو اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں اس میں مودی کو ایک طرح سے فائدہ ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور کشمیر کی سطح پہ بھی. ہاں وہ کچھ لوگ جو انتہا پسند لوگ ہیں، اور یا وہ لوگ جو بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کشمیر کو انہوں نے انڈسٹری بنایا ہوا ہے. کشمیر کی جو جنگ ہے یا کارگل کی جو جنگ ہے، اس میں بہت سے جو اسلحہ کے وپاری ہیں جن کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دنیا کے عالمی اداروں کے ساتھ ہے، وہ تو نہیں چاہتے کہ کشمیر کے معاملات حل ہوں، کارگل کا معاملہ حل ہو. وہ تو چاہیں گے کہ یہ جنگ جاری رہے اور ان کا فائدہ ہوتا رہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے متعلق بھی ان کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ جاری رہے، تاکہ دونوں طرف جو ہیں وہ لوگ جو ہیں، ملک جو ہیں وہ اسلحہ خریدیں، دوسرے اکوپمنٹس خریدیں، اور جن کی وجہ سے ان کے جو کارخانے چلتے رہیں. تو وہ تو نہیں چاہیں گے. لیکن مودی جو ہے وہ اگر اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے احسن طریقے سے حل ہونا چاہیے، یا کم از کم فوری طور پہ اس کو اس سطح پہ تو چلے جانا چاہیے جس میں جو خرابی مودی صاحب نے پیدا کی تھی وہ آرٹیکل تو واپس لے لینا چاہیے. وہ فیصلہ تو انہیں جو ہے تبدیل کر دینا چاہیے، جس کی وجہ سے کشمیر میں اور دنیا میں بھارت کے خلاف جو ہے وہ بہت ایک آواز بلند ہوئی ہے.
اور بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو مودی صاحب جو ہیں ان میں یہ صلاحیت بہرحال موجود ہے کہ وہ پریشر لے سکتے ہیں, وہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. تو امید یہ ہے, اور اس میں مجھے تو بالکل, میں مودی صاحب کی اگر نفسیات کو دیکھوں اور میں نے ان کے کیریئر کو دیکھا ہے, ان کے فیصلوں کو دیکھا ہے, انہوں نے بھارت میں بڑے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں. انہوں نے بھارتی جو معیشت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی فیصلے کیے ہیں, اور کرونا کے خلاف جو انہوں نے لڑائی لڑی ہے اس میں بھی بڑا ایک اچھی ان کی کامیابیاں جو ان کو بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو مودی جو ہیں اگر وہ بھارت کے مسائل کو واقعی حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سٹیبل بھی ہو, اس کی اکانومی بھی بہتر ہو, اور عالمی حیثیت بھی اس کی بہتر ہو, تو اس کے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں اس کے لیے بہتر بنانا بڑا ناگزیر ہے. اور یہی صورتحال پاکستان کی ہے. پاکستان کو بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہیے. لڑائی جو ہے وہ تباہی تو لا سکتی ہے, امن نہیں لا سکتی, ترقی نہیں لا سکتی, خوشحالی نہیں لا سکتی. اور یہ بات دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے, اور یہ اس خطے کے عوام کے لیے سمجھنی چاہیے. تو اگر ہم مودی صاحب کی نفسیاتی کنڈیشنز کو دیکھیں, ان کی بایوگرافی کو دیکھیں, ان کی جدوجہد کو دیکھیں, سیاسی جدوجہد کا مطالعہ کریں, اور ان کے جو اقدامات ہیں جن پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے, جن کو کوئی بھی جو شخص ہے وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا, اور ان کی اب وہ ایک ضد کو دیکھ لیں, یا جس طریقے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں, تو یہ توقع کرنا کوئی دور کی بات نہیں ہوگی, اور یہ ناممکن بات نہیں ہوگی کہ مودی صاحب جو ہیں اس خطے میں کشمیر کے متعلق بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے والے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی بہت بڑی بہتری کی خبریں آپ سننے والے ہیں, اور شاید وہ وقت اب دور نہیں ہے جب مودی صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے اور پاکستان کے فیصلوں کی وجہ سے, پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کی وجہ سے خطے میں امن کی طرف پیش رفت ہوگی. دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, کشمیر کے معاملے کے حل کی طرف بڑی پیش رفت ہوگی, اور پاکستان کی ٹیم جو ہے کھیلنے کے لیے انڈیا جائے گی کرکٹ ٹیم, اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی, اور لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کرتی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی. بظاہر یہ ناممکن سی باتیں نظر آتی ہیں, لیکن مودی جو ہیں وہ ہمیشہ ناممکن باتیں بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے مسلمان ووٹوں کی پرواہ نہیں کبھی کی. گجرات میں انہوں نے مسلمان دشمنی پہ پہلی دفعہ انڈیا کی تاریخ میں انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو وہ ہتھیار بنا کے, سیاسی ہتھیار بنا کے اقتدار حاصل کیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یو پی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ بی جے پی جو ہے, بھارتی جنتا پارٹی جو ہے, وہ کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دے گی. حالانکہ مسلمانوں کی بہت اکثریت ہے اتر پردیش میں, جو بھارت کا بہت بڑا سب سے بڑا صوبہ ہے, تو وہاں پہ مسلمانوں کی غیر معمولی اہمیت ہے, اور وہ وہاں کے ووٹ میں بہت جو ہے سیاست میں ان کے ووٹ بڑی اہمیت اختیار کرتے رہتے. لیکن مودی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو بالکل ٹکٹ نہیں دیا گیا, اور ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے باوجود بھی مودی کا جو چیف منسٹر ہیں وہی امیدوار جو ہیں مودی کے, وہی وہاں کے چیف منسٹر بنے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو لوگوں کو حیران کر دیں. مودی ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو بڑے جرأتمندانہ ہوں, اور ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں انہوں نے نیگیٹو فیصلے کیے ہیں برِ صغیر کی سیاست میں, برِ صغیر کے معاملات میں, وہاں اب وہ چیزوں کو, معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن پاکستان کو بہرحال محتاط ہونا پڑے گا, پاکستان کو بہرحال سوچنا پڑے گا, پاکستان کو بھارت پہ اعتماد کرتے ہوئے اسی طرح سے سوچنا پڑے گا جس طرح سے بھارتی دانشور سوچ رہے ہیں, اور پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے, لیکن قدم آگے بڑھنا چاہیے. اس خطے کے لوگوں نے جنگ کی وجہ سے, محاصرائی کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں, بہت غربت کی چکی میں پسے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور یہ سلسلہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ جب اگر دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت عملی طور پہ ایسے فیصلے کرے جس سے امن کی راہ ہموار ہو, جس سے مسئلہ کشمیر حل ہو, جس سے اس علاقے کے دوسرے مسائل جو ہیں وہ ٹیبل پہ حل ہوں. اور شملہ معاہدے میں پاکستان اور بھارت نے جو یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ, یہ اپنے معاملات جو ہیں دونوں مل بیٹھ کے حل کریں گے, اس معاہدے کو بھی اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے, اگر
شملہ معاہدے دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ شملہ معاہدے پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو شملہ معاہدے میں یہ جو بات یہ کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق معاملے کو کیا جائے گا تو اس طریقے سے حل کیے جائیں. جنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اور بھارت کو اس کی طرف بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ جرات مندی کے ساتھ پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے. نریندر مودی سے پاکستان میں کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہیں کی جاتی رہیں، لیکن مودی کی جو ہسٹری دیکھیں، ان کی اگر زندگی کو دیکھیں اور اس میں جو انہوں نے جرات مندانہ فیصلے کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے، تو آپ یقین کریں کہ اس میں بڑی پیش رفت ہوگی اور پاکستانی قیادت جو ہے وہ بڑی